مرج البحرین یلتقیان، ایک طرف شجاعت اور دوسری طرف عصمت و طہارت، یہ دو دریا مل رہے ہیں، ایک طرف علی شجاعت کے پیکر، دوسری طرف زہرا عصمت و طہارت کی پیکر، بینہما برزخ، ان کے درمیان برزخ کون ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ کے اخلاق سے یہ اس طرف اس طرف نہیں ہوتے، اسی کے ساتھ اپنے آپ کو رنگا ہوا ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ، اس سے پہلے پیدا ہوئے شہزادہ سبز قبا حسن مجتبیٰ، اور اس کے بعد مرجان حسین ابن علی علیہ السلام۔ جس ذات کا نسب اس طرح کا ہو کہ جب پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کا نسب کیا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو ہمیں فضل عطا کیا ہے، ہم پر مہربانی کی ہے، لوگ اس کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا حسب و نسب ہے کہ پوری کائنات میں اس قدر کا حسب و نسب اور کسی کا نہیں ہے۔ اور جس وقت یہ پیدا ہوئے تو جبرائیل کو حکم ہوا کہ ملائکہ اور فرشتوں کے جھرمٹ میں، اب روایات مختلف ہیں، اس میں 70,000 کی روایت بھی ہے، اس میں 1,000 کی بھی ہے، بہرحال بہت زیادہ تعداد میں فرشتے تھے۔ یہ سارے کے سارے جبرائیل کی قیادت میں، جبرائیل کی رہبری میں یہ آئے مبارکباد دینے کے لیے، اور جنت سے لعبہ حور ان کی خدمت کے لیے آئی۔ تو جنت سے میوے بھی آیا کرتے تھے، جنت سے کھانے بھی آیا کرتے تھے، لعبہ حور بھی پہلے آئی، فرشتے بھی سلام کرنے کے لیے آئے۔ جبرائیل عام طور پر آتے تھے تو ایسی صورت میں ایک دفعہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ دہیہ قلبی کی صورت میں جبرائیل آئے تو فرمایا دہیہ قلبی جب بھی آتے تھے اس وقت وہ میرے ان دونوں پیارے بچوں کے لیے تحفے تحائف لے آتے تھے۔ تو جبرائیل نے اسی وقت ہی کیا کیا، جنت کے میوے آ کے تحفے تحائف کے طور پر پیش کیے۔ اور جب ان کو ضرورت ہوتی ہے عید کے دن کپڑے پہننے کی، تو عید کے دن ایک فطرت ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ فطرت صرف پاکستان، انڈیا، ان ملکوں میں ہے، وگرنہ ہم نے عراق میں، ایران میں، عراق میں تو میں رہا ہوں کافی مدت، ایران میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ عید الفطر کی اہمیت ہے، نہ عید قربان کی اہمیت ہے، بلکہ وہ تو قربانی ہی نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں ولیمہ، جس وقت حاجی آ جائے بہت بڑا ولیمہ کرتے ہیں، لیکن وہاں قربانی نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے ہاں تو عید کی بہرحال بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں رضوان جنت، جنت کا درزی، جنت کی طرف سے درزی بن کر آیا ہے، اور اس نے لباس ان کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اب وہ دونوں بھائی آ رہے ہیں، خصوصاً امام حسین، تو کپڑا جو ہے وہ ایسا 7 پاؤں کے لگا کہ وہ گر گئے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اٹھے، کسی صحابی کو نہیں کہا، خود اٹھے، جا کے اٹھا کر لائے، اور ممبر پر اس کو اس طرح کیا کہ ان کے گھٹنوں پر وہ پاؤں رکھتے تھے، پھر ان کو لے جاتے تھے حتیٰ کہ سینے تک آ جاتے تھے، پھر سینہ سے گھٹنے تک آ جاتے تھے، پھر لے آ جاتے تھے، اور عجیب کلمہ کہا، 2 کلمے کہے ہیں، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی حسین سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا کلمہ بہت بڑا ہے، جس میں آپ علی مسجد کے مومنین کو بھی رسول اعظم نے شامل کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہم انی احبہ و احب من یحبہ، یا اللہ میں حسین کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں، اور جو حسین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ کیوں؟ رسول اللہ نے خود گھٹی کیوں لگائی، اپنی زبان کیوں چسائی؟ رسول اللہ ان کو اپنے شانے پر کیوں سوار کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کی سواری بہت اچھی ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ بھی کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ کیونکہ جس مشن کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اس مشن کو دوبارہ زندگی حسین نے دینی ہے، اور اتنی بڑی قربانی کے بعد دینی ہے
کہ جس قربانی کی نظیر عالم میں نہیں ملتی، آج 1384 سال ہو گئے ہیں، آج بھی وہ نام زندہ ہے، آج بھی کربلا زندہ ہے، آج بھی حبیب ابن مظاہر بھی زندہ ہیں، آج زہیرکین بھی زندہ ہیں، آج اہل بیت بھی زندہ ہیں۔ یہ در حقیقت اس قربانی کا اثر تھا۔ تو مشن رسول کو بچانے والے امام تھے، اس لیے کہا ہے حسین منی و انا من الحسین۔